سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شوٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 3 ہے اور آپ سن رہے ہیں شوٹر کی قسط نمبر 12۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہفتے کے بعد جب ریشو اپنی بہن کو واپس لینے گیا تو اسے بڑی مشکل سے رکمنی سے ملنے دیا گیا۔ بظاہر وہ خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی اور کچھ عرصہ مزید وہاں رہنے پر مصر تھی، مگر اس کا اڑا ہوا رنگ اور پھیکا تبسم ریشو کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس نے انکار میں سر ہلا کر اسے واپس چلنے کو کہا۔ اسی دوران میں وہاں موجود شری ناتھ کے سیوک نے اسے خاموشی سے لوٹ جانے کا کہا، مگر ریشو اپنی ضد پر اڑ گیا۔ سیوک اسے پکڑ کر موہن بھیمانی کے پاس لے گیا اور اس کے سمجھانے کا انداز ایسا نہیں تھا کہ جو ریشو کے دماغ میں نہ بیٹھتا۔ اپنی درگت بنوا کر وہ خون کے آنسو بہاتا گھر پہنچا۔ اب رکمنی کو وہاں پھنسے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ہر جمعرات کو وہ گھر والوں سے ملنے ایک رات کے لیے گنڈالیا لائی جاتی تھی، لیکن اس دوران میں گھر کے سامنے موہن بھیمانی کے مشٹنڈے پہرے داری پر موجود رہتے تھے۔ اگلے دن وہ انہی کی نگرانی میں واپس لوٹائی جاتی۔ گڑبڑ کرنے یا راز کھولنے کی صعوبتیں وہ تھانے دار کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے چکر میں کاٹ چکے تھے۔ جب پورے کنبے کو 2 دن حوالات میں بند رہ کر پھینٹی لگی تھی، بمشکل منت سماجت کر کے تھانے دار کے پاؤں پکڑ کر وہ جان چھڑا پائے تھے۔ علاقے میں موہن بھیمانی کا مکمل قابو تھا۔ بغاوت کرنے والوں کو وہ کڑی سے کڑی سزا دیتا اور ان کے قبضے میں آئی کوئی لڑکی بھاگ جاتی تو اس کی تلاش میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتا۔ بذات خود اس کی سرکوبی کو میدان میں اتر آتا۔ پولیس، میڈیا والے، غنڈے، بدماش، جاگیردار اور تاجر وغیرہ، کوئی اس میں سے ایسا نہیں تھا جو شری ناتھ کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ کرتا۔ جب شری ناتھ نے ونیش رام کے معاملے میں ٹانگ اڑائی اور انہیں بس میں کرنا چاہا، تب ونیش رام نے ستیش ورما کو شری ناتھ کے بارے میں مکمل معلومات لینے کی ذمہ داری سونپی تاکہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ یوں ستیش ورما نے شری ناتھ کے مخصوص آشرم تک رسائی پائی جہاں وہ عموماً موجود رہتا تھا۔ وہیں سے ریشو اس کی نظر میں آیا اور اس نے خود کو مظلوم اور شری ناتھ کے مظالم کے شکار کے طور پر پیش کر کے ریشو کی ہمدردیاں حاصل کر لی تھی۔ وہ جوں ہی سانس لینے کو رکا، میں نے سوال دھر دیا، جب اس کے بھاشن کے استھان تک کو ہر کوئی رسائی پا سکتا ہے تو پھر تو اسے قتل کرنا دشوار نہیں ہوگا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پنڈال تک جانے والوں کی باریک بینی سے تلاشی لی جاتی ہے۔ واک تھرو گیٹ یعنی ایسے دروازے جو گزرنے والوں کے پاس دھات کی موجودگی ظاہر کر دیتے ہیں، ان سے گزارا جاتا ہے۔ میٹل ڈیٹیکٹر سے تلاشی لی جاتی ہے۔ عورتوں اور مردوں کی تلاشی لینے کو ماہر مرد و زن تعینات ہیں۔ بتاؤ، خالی ہاتھ اندر گھس کر کوئی اس سور کا کیا کچھ بگاڑ لے گا؟ سونے پہ سہاگا یہ کہ سیوکوں کے روپ میں اس کے ہتھیار بردار درجنوں محافظ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگلی 2 قطاروں میں تو بیٹھتے ہی اس کے خاص بندے ہیں۔ میں مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ دوران گفتگو ہم آبادی کے درمیان تک پہنچ گئے تھے۔ وہ کچے پکے مکانات پر مشتمل چھوٹا سا دیہات تھا۔ چھوٹے سے مکان کے سامنے رکتے ہوئے ستیش دروازے پر دستک دینے ہی لگا تھا کہ میں جلدی سے بولا، ٹھہرو۔ اس نے حیرانی سے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے؟ پہلے میری بات سن لو۔ میں نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ الجھن آمیز انداز میں کندھے اچکاتا ہوا میرے ساتھ ہو لیا۔ میں اسے تجویز بتانے لگا۔ ہم ٹہلتے ہوئے آبادی سے باہر آ گئے تھے۔ میرا منصوبہ سن کر وہ نیم رضامندی سے بولا، یہ ممکن تو ہے مگر کہیں کوئی غریب لوگ پھنس نہ جائیں۔ میں نے پوچھا، کیا انہیں کسی اور جگہ پر رہائش لے کر دینا مشکل ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں کہا، البتہ موہن بھیمانی جیسے قائع شخص سے انہیں بچانا دشوار لگتا ہے۔ میں نے کہا، ونیش رام نے کہا تھا کہ دونوں کا اکٹھے شکار کرنا ضروری ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ کسی بہانے سے بھیمانی کا کانٹا پہلے نکال دیا جائے، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم کسی غیر متعلق شخص کا چارہ ڈال کر اسے گھیریں گے۔ یوں کم از کم انہیں ہم پر شک نہیں ہوگا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا اس منصوبے پر عمل کرنا ضروری ہے؟ میں اطمینان سے بولا، اگر تمہارے پاس اس سے بہتر منصوبہ ہے تو قطعاً نہیں۔ اس نے منہ بنایا، اس سے بہتر تو کیا، میرے پاس تو سرے سے منصوبہ ہی نہیں۔ پھر بسم اللہ کریں۔ میں ریشو کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ لہجہ بھر کے بعد کھلتی رنگت کا جوان برآمد ہوا۔ ستیش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک ابھری تھی۔ نمستے کمار بھائی۔ اس نے پرنام کو ہاتھ جوڑے۔
ستیش نے اسے اپنا نام کمار بتایا تھا کیونکہ ستیش ورما کے نام کے اس کے شناختی کاغذات بنے ہوئے تھے اور ہر جگہ اپنا تعارف کروانا جاسوس کا شیوا نہیں ہوتا۔ جاسوس ہر شخص کے لیے علیحدہ شناختی نام رکھتا ہے اور ایسا کرنا اپنی شناخت چھپانے کو بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمستے رشو بھائی، ستیش نے رسمی تقاضا پورا کیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وہ میرا تعارف کرواتے ہوئے بولا، یہ میرا دوست لکشمن ہے۔ میں نے اسے آپ پر بیتنے والی بپتا سنائی اور یہ ملنے پر اصرار کرنے لگا۔ اس نے دعوت دی، اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس کی ماں رسوئی میں گھسی ہوئی تھی جبکہ باپ گرم چادر اوڑے صحن میں بیٹھا تھا۔ اسے نمستے کہتے ہوئے ہم رشو کے کمرے میں جا بیٹھے۔ رشو بے تکلفی سے بولا، یقیناً آپ بھوجن کر کے ہی جائیں گے، اس لیے چائے بعد میں پی لیں گے۔ ستیش نے اس بات میں سر ہلایا اور بغیر تمہید مقصد کی بات چھیڑ دی۔ سناؤ، ہماری رکمنی بہن کا کیا حال ہے؟ وہ کرب آمیز لہجے میں بولا، لگتا تو یہی ہے کہ وہ راکشس اتنی آسانی سے ہماری بھولی بھالی بہن کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ستیش دکھی لہجے میں بولا، آپ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود بھی اسی کرب سے گزر چکے ہیں۔ البتہ ہم اپنی بہنوں کو تو نہیں بچا سکے، رکمنی کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس نے پھیکے انداز میں کہا، کمار بھائی، ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ ناممکن صرف ہمارے لیے ہے، بھگوان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ باقی میں اپنے بہت اچھے دوست لکشمن کو ساتھ لایا ہوں، یہ ان معاملات میں بہت تجربے کار ہے۔ امید ہے کہ ان کی بتائی ہوئی تجویز آپ کے جی کو لگے گی۔ وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے عقیدت سے بولا، فرمائیں۔ میں نے فوراً سوچے سمجھے منصوبے کی طرف قدم بڑھائے۔ اگر آپ اپنے کنبے کے ساتھ کسی اور علاقے کی طرف بھاگ جائیں تو یقیناً بقیہ زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں۔ وہ اذیت بھرے لہجے میں بولا، شاید کمار بھائی نے آپ کو بتایا نہیں کہ جب بھی رکمنی ہمیں ملنے آتی ہے تو اس کے ہمراہ 2-3 مشٹنڈے ضرور ہوتے ہیں جو رات بھر ونود کاکا کے چائے کے کھوکے پر بیٹھ کر ہمارے گھر کی نگرانی کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو رکمنی جانے کب کا بھاگ چکی ہوتی۔ میں اطمینان سے بولا، انہیں ہم سنبھال لیں گے۔ اس نے اندیشہ اگلا، موہن بھیمانی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ ہمیں جلد ہی ڈھونڈ نکالے گا۔ میں نے کہا، اس کے ہاتھوں کی طوالت راجستھان کی حدود تک موثر ہے، کسی اور ریاست میں وہ آپ لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اس نے اگلا اعتراض اٹھایا، یہاں ہمارا گھر ہے، میری نوکری ہے، ہماری تھوڑی سی زمین بھی ہے جو پتا جی کاشت کرتے ہیں اور گھر کا گزارا چل جاتا ہے۔ کسی اور علاقے میں ہمیں یہ سہولیات میسر نہیں ہوں گی۔ ستیش بولا، رہائش کا بندوبست ہو جائے گا، باقی محنت مزدوری آپ کو خود کرنا ہوگی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، مگر کیسے؟ میں نے کہا، وہ ہم پر چھوڑ دو۔ باقی اگر اپنی مظلوم بہن کو باحفاظت یہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اپنی بہتری کے لیے خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ وہ نیم رضامندی سے بولا، ماتا پتا سے مشورہ کیے بغیر حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، آج رات ان سے مشورہ کر لینا، اگر راضی ہو جائیں تو اپنا بھاری سامان اونے پونے میں بیچو، گھر اور زمین بھی بک سکتی ہے تو بیچ دو۔ کوئی پوچھے تو بتانا رکمنی کی دیو گڑھ آشرم میں نوکری لگی ہے، اسے آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے وہاں گھر لے رہی ہیں۔ آج ہفتہ ہے، آپ کو جمعرات تک اپنے کام سمیٹنے ہیں۔ وہ دکھی دل سے بولا، اس بیچاری کے بارے ہم پہلے سے یہی جھوٹ بول رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں۔ آپ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اپنی بہن کی زندگی بچانا چاہتے ہیں یا یوں ہی ڈر ڈر کر اس کی بربادی کا تماشا دیکھتے رہو گے؟ مگر آپ کیوں ہمارے اتنے کام آ رہی ہیں؟ اس کے لبوں پر وہ سوال مچلا جو اسے بہت پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، بھگوان نے بہت دولت دی ہے، اتنی ہمت تو نہیں کہ شری ناتھ کا مقابلہ کر کے رکمنی بہن کو چھڑا سکوں۔ البتہ آپ کو بھاگنے میں مدد دے سکتا ہوں اور کسی دوسری ریاست میں رہائش کو چھوٹے موٹے مکان کا بندوبست بھی کر سکتا ہوں۔ اور مدد صرف آپ کی نہیں کر رہا، میری کوشش ہے کہ رکمنی کی طرح جو مظلوم لڑکیاں آشرم میں قید ہیں انہیں شری ناتھ کے پنجے سے رہائی دلوا کر کسی اور ریاست میں ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کروں۔ اس کام میں کمار بھائی بھی میرا مددگار ہے اور شروعات رکمنی سے کرنے لگے ہیں۔ باقی آپ کو اپنی بہن کے لیے اسی طرح بے غیرتی اور ضلالت کی زندگی پسند ہے تو ہم کسی اور سے شروعات کر لیتے ہیں۔ بس درخواست کریں گے کہ یہ گفتگو کسی اور کو نہ بتانا، ورنہ بہت ساری مظلوم لڑکیاں ساری زندگی اس زندان سے نکل نہیں پائیں گی۔ وہ ندامت سے بولا، क्षमा چاہتا ہوں، میں آپ پر شک نہیں کر رہا، یوں ہی معلومات کی غرض سے پوچھ بیٹھا تھا، ورنہ کمار بھائی کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ کتنے ہمدرد اور نیک دل انسان ہیں۔ میں نے تسلی دی، پوچھنا آپ کا حق بنتا ہے اور بے فکر رہو، ہم فقط آپ کی بہتری چاہتے ہیں، آپ سے کوئی لالچ یا غرض نہیں ہے،
ویسے بھی پن کے کام بھگوان کی خوشنودی حاصل کرنے کو کیے جاتے ہیں، کسی منش سے فائدہ حاصل کرنے کو نہیں۔ وہ ممنونیت سے بولا، یقیناً آپ دونوں ہمارے لیے نیکی کے دیوتا بن کر آئے ہیں۔ میں نے مشورہ دیا، اگر آپ کا بھاگنے کا ارادہ بن جائے تو رکمنی کو فون کر کے گھر اور زمینیں بیچنے کے متعلق بتا دینا، وجہ پوچھنے پر کہنا کہ اس کی آسانی کی خاطر آپ دیو گڑھ منتقل ہونا چاہتے ہو۔ اس نے اندیشہ ظاہر کیا، مجھے شک ہے وہ لوگ رکمنی کی کال سنتے ہوں گے۔ میں نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں آپ کے ذریعے ہی یہ خبر پتہ چلے۔ اگر کسی اور کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچی تو مشکوک ہو جائیں گے، بلکہ ایسا کرو، دیو گڑھ کا ایک دو چکر لگا کر 2-3 پراپرٹی ڈیلروں سے گھر کی خریداری کی بات چیت بھی کر لینا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ پراپرٹی ڈیلروں کو بھی یہی کہانی سنانا کہ بہن کی آشرم میں نوکری لگی ہے اور اس کی سہولت کی خاطر آپ دیو گڑھ میں رہائش لینا چاہتے ہو تاکہ اسے گھر والوں سے ملنے میں دقت نہ ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جیسا آپ کہیں ویر جی۔ اسی وقت اس کی ماں رتنا نے اندر جھانک کر کہا، پتر بھوجن پروس دیا ہے، آ جائیں۔ ہم اٹھ گئے۔ کھانے کے دوران ہم ادھر ادھر کی گپ شپ کرتے رہے۔ فارغ ہو کر ہم وہاں سے نکل آئے تھے۔ گنڈالیا میں رات گزارنے کو ہوٹل تو کوئی نہیں تھا، بس چائے کا ایک کھوکھا تھا جہاں رات گزارنے کا انتظام نہیں تھا۔ البتہ موہن بھیمانی کے چیلے کھوکھے والے سے 4 پائیاں لے کر وہیں کھلے میں لیٹ جاتے تھے۔ اس علاقے میں شری ناتھ کے چیلوں کے لیے جگہ کی ویسے بھی کمی نہیں تھی۔ ہم سڑک پر نکل آئے۔ گھنٹہ ڈیڑھ انتظار کے بعد پالی کی بس مل گئی تھی۔ رات پالی میں گزار کر صبح کو جودھ پور روانہ ہو گئے۔ راستے میں رشو کی کال موصول ہوئی۔ وہ جوش و خروش سے بتا رہا تھا کہ اس نے والدین کو راضی کر لیا تھا۔ میں نے شاباش دیتے ہوئے کہا، آپ منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیں، بھگوان نے چاہا تو ہم ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ ویر جی، سچ تو یہ ہے کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، مگر میرا مرنا کسی کام تو آتا نا، خواہ جان دینے کا کیا فائدہ ملتا، اور پہلے تو ہمارے پاس کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں۔ اب آپ لوگوں کی کرپا سے ہمیں ایک راستہ سجھائی دے گیا ہے، بھگوان نے چاہا تو ہم ضرور ان پاپیوں سے جان چھڑا لیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی، ایسا ہی ہوگا، اور اس نے رسمی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ ستیش میری طرف متوجہ ہوا، شاید وہ تیار ہو گئے ہیں۔ اس نے یک طرفہ گفتگو سن کر اندازہ لگا لیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ وہ تیار ہو جائیں گے۔ اگلے 2-3 دن ہم بھی انتظامی امور میں مصروف رہے۔ اس کے لیے ستیش ورما نے پرانی کار خرید لی تھی۔ کار کا بندوبست کرنا اس کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں وقت ضائع ہوتا تھا۔ ستیش نے اپنے بندوں سے بات چیت کر کے ایسے ٹرک میں رشو لوگوں کے لیے جگہ ڈھونڈ لی تھی جس نے جمعرات کی صبح اجمیر شہر سے ممبئی کے لیے کوئی سامان لے کر جانا تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے راج سمند میں رک کر ہمارا انتظار کرنا تھا۔ ہم نے گنڈالیا کے بھی 2-3 چکر لگا لیے تھے۔ رشو اور اس کے والدین بھاگنے کے لیے پرجوش تھے۔ اپنا گھر اور زمینیں انہوں نے جاننے والوں کو بیچ دیے تھے۔ بھاری سامان بھی کباڑ میں بیچ کر وہ جمعرات کے منتظر تھے۔ بدھ کے دن رات کے وقت ہم رشو کے گھر پہنچ گئے تھے۔ اپنی کار ہم نے رشو کے گھر سے دور پارک کر دی تھی۔ رشو نے ہماری ہدایات پر منوعن عمل کیا تھا۔ انہوں نے گھر میں ضرورت کے چند برتن اور 4 پائیوں کے علاوہ فالتو سامان نہیں چھوڑا تھا۔ انہیں اگلی کارروائی کے بارے میں سمجھا کر ہم وہاں سے نکل آئے۔ وہ رات اور اگلا دن ہم نے پالی میں گزارا۔ سپہر کو رشو کی کال آئی کہ رکمنی وہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے کہا، اسے تفصیل سمجھا دو اور بے فکر رہو، ہم شام ڈھلے پہنچ جائیں گے۔ رابطہ منقطع کر کے میں نے ستیش کو تیار ہونے کو کہا۔ وہ بستر چھوڑتے ہی چستی سے بولا، تیار ہوں باس۔ تو چلو، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ہوٹل کے واجبات چکتا کر کے ہم باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہماری کار گنڈالیا کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اندھیرا گہرا ہونے تک ہم گنڈالیا پہنچ گئے تھے۔ کار ہم نے سڑک سے اتار کر درختوں کے جھنڈ میں پارک کر دی تھی۔ وہاں سے آگے کار میں سفر کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ شری ناتھ کے چیلوں نے کار کی روشنیاں دیکھ کر متوجہ ہو جانا تھا۔ SR1 کا بیگ بھی میں نے کار کی ڈگی میں رہنے دیا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ میرے نیفے میں سائلنسر لگا گلاک 19 اور پنڈلی کے ساتھ بندھا روگر LCP 38 بور موجود تھا۔ چھوٹے حجم کا روگر 38 بور کافی کارآمد ثابت ہوا تھا۔ یہ پستول غنڈے چرنجیت سے میرے ہاتھ لگا تھا، جبکہ گلاک میرے دیرینہ دوست کرن چاولہ کا تھا۔ ستیش ورما کے پاس بھی ایک 30 بور پستول موجود تھا اور ان 2 مشٹنڈوں کے لیے گلاک کی ایک گولی کافی تھی۔ دونوں چائے کے کھوکھے پر بیٹھے تھے۔ کھوکھا رشو کے گھر کے قریباً سامنے ہی تھا۔ وہ رات کے 9-10 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ گنڈالیا کے باسی وہاں بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھتے، چائے پیتے، سگریٹ بیڑی پان وغیرہ بھی دستیاب تھے۔ گرووار یعنی جمعرات کے دن
دونوں چیلے کھوکھا بند ہونے تک وہیں بیٹھے رہتے اور جب کھوکھے کا مالک جانے لگتا تو اس سے رات گزارنے کو چارپائی مانگ لیتے۔ اپنا تعارف انہوں نے مندر کی داسی رکمنی کے محافظوں کے طور پر کروایا ہوا تھا۔ رات کو ایک چیلا آرام کرتا اور دوسرا جاگ کر رکمنی کے گھر کی نگرانی کرتا تھا۔ فون پر رشو نے ہمیں دونوں چیلوں کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا تھا، اس لیے کھوکھے پر جا کر انہیں پہچاننا اتنا مشکل بھی نہیں لگا۔ دونوں چائے پیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ اب تک کھوکھے پر اچھی خاصی ہلچل نظر آ رہی تھی۔ لوگ ٹی وی سکرین کی طرف متوجہ تھے جس پر خبریں چل رہی تھیں۔ ہم نے بھی چائے کا بتا کر نشست سنبھال لی۔ اس دوران میں ہم ان مشٹنڈوں کا بھی جائزہ لیتے رہے۔ ستیش دبی زبان میں بولا، ویر جی دیکھ لو کہیں مروا نہ دینا، دونوں پہلوان لگ رہے ہیں۔ میں مسکنت سے بولا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کوئی مشورہ دو نا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، زیادتی کر رہے ہو، یہ شعبہ تمہارا ہے اور صاف کہہ دوں مجھ سے کسی مدد کی توقع نہ رکھنا۔ میں متبسم ہوا، تم سے یہی امید تھی۔ اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، منصوبہ کس کا تھا؟ چائے پیو۔ میں نے اسے بھاپ اڑاتی پیالیوں کی طرف متوجہ کیا جو اسی وقت ونود کاکا نے وہاں رکھی تھی۔ چائے پی کر ہم اٹھ گئے تھے کیونکہ وہاں ان مشٹنڈوں کے علاوہ تمام مقامی لوگ جمع تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمارے بارے میں مستفسر ہوں۔ ہم واپس سڑک کی جانب چل پڑے۔ اس دوران میں نے رشو کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم پہنچ گئے ہیں اور وہ ذہنی طور پر تیار رہے۔ انتظار کرنے کے لیے کار سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ اچھی خاصی سردی پڑ رہی تھی۔ ستیش نے جیب سے مونگ پھلی کا لفافہ نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ وقت گزرنے کا اس سے بہترین مشغلہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ ستیش نے اندیشہ دہرایا، کیا لگتا ہے ان سانڈوں پر قابو پا لیں گے؟ میں اطمینان سے بولا، گولی کسی طاقتور یا کمزور کا لحاظ نہیں رکھتی دوست۔ اس نے منہ بنایا، اور اگر گولی خطا ہو گئی تو؟ میں متبسم ہوا، تو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا۔ وہ مسکنت سے بولا، مجھے تو اس سارے ڈرامے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ فائدہ تو ہے، ہم نے اس خبیث کو یہ باور کروانا ہے کہ اس معاملے میں ونیش رام کے بجائے رکمنی کے کسی عاشق کا ہاتھ ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کھل کر کارروائی کر سکیں گے۔ اس نے مشورہ دیا، میں تو کہتا ہوں کہ دونوں کو نرک میں بھیج دو، پوچھ تاچھ میں اسے ہم پر حملہ کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھائی، یار تم مجھے بہت ہی ہلکا لے رہے ہو۔ ستیش نے دہائی دی، تم ان خبیصوں سے واقف نہیں ہونا۔ ایسے کردار کسی بھی ملک، خطے یا قوم کے ہوں، ایک جیسی گھٹیا سوچ، ظالمانہ مزاج اور بے حس طبیعت رکھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہیں۔ عام لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ اوپر والے کا قانون ہے کہ ہر شیر کے لیے سوا شیر موجود رہتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ہم صرف کٹ پتلیاں ہیں۔ جو طاقت، قوت، اقتدار اور بادشاہی کا اصل سرچشمہ ہے، اس کی مرضی ہو تو چیونٹی کو بھی ہاتھی کے خلاف سوا شیر بنا دے، خرگوش کو جنگل کے بادشاہ پر مسلط کر دے، ایک مچھر کے ذریعے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو تخت پر بٹھا کر جوتے لگوائے، ناکافی سامان جنگ والے 313 کو سامان حرب سے لیس 1000 پر فاتحہ بنا دے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے دوست، اور اس کی صنعت ہے کہ موسیٰ اور فرعون کی لڑائی میں وہ ہمیشہ موسیٰ ہی کا مددگار بنتا ہے۔ ستیش نے چپ سادھ لی تھی۔ 9:45 بجے رشو کی کال موصول ہوئی۔ وہ قدرے خوفزدہ لہجے میں بتا رہا تھا، ویر جی ونود کاکا نے کھوکھا بند کر دیا ہے۔ چونکہ کھوکھا ان کے گھر کے نزدیک ہی تھا، اس لیے وہ اپنے دروازے سے کھوکھے کا جائزہ لے سکتا تھا۔ میں نے تسلی دی، گھر کے اندر ہی رہو، ہم سنبھال لیں گے۔ ویر جی سچی بات تو یہ ہے کہ بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دونوں مشٹنڈے بہت تگڑے ہیں، لگتا ہے آپ کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ میں بے نیازی سے بولا، فکر مت کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ فون بند کرتے ہوئے میں ستیش کی طرف متوجہ ہوا، یہیں ٹھہرو، میں فون کر کے تمہیں بلا لوں گا، اور کار سے باہر نکل آیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، اکیلے؟ ان دونوں کو سنبھال لو گے؟ 4 بھی ہوتے تو سنبھال لیتا، اعتماد بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میں آبادی کی طرف بڑھ گیا۔ آبادی شروع ہوتے ہی میں بڑی والی گلی کو نظر انداز کر کے عقبی گلی میں گھس گیا، کیونکہ اس گلی میں دور سے نظر آ جاتا۔ گلیوں کی کراولی ہم پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی ریکی، اس لیے مطلوبہ مقام تک پہنچتے ہوئے مجھے دقت نہیں ہوئی تھی۔ چاند تیسرے کوارٹر میں تھا اور مشرق سے سر ابھار رہا تھا۔ کھوکھے کے قریب پہنچتے ہی میں نے چہرے پر ماسک چڑھایا، گرم چادر کو اس انداز میں لپیٹا کہ میری تیز نقل و حرکت اس پر اثر انداز نہ ہو، اور دبے قدموں آگے بڑھ گیا۔ رشو کے گھر سے منسلک مکان کے داخلی دروازے پر بلب روشن تھا، اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی کھوکھے تک پہنچ رہی تھی۔
چاند اور بلب کی وجہ سے دکھاؤ کے حالات کافی بہتر تھے۔ میں نے سائلنسر لگا گلوک ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ پستول پہلے سے کاک تھا، بس لبلبی پر انگلی کا دباؤ بڑھانے کی دیر تھی۔ جوں ہی کھلے میں آیا، کھوکھے کے سامنے چار پائیوں پر دونوں گنڈے دکھائی دیے۔ ایک لحاف میں تھا جبکہ دوسرا چادر کی بکل مارے بیٹھا تھا۔ ہاتھوں میں جلتی سگریٹ اس کے جاگنے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں بے پرواہی سے آگے بڑھا۔ اسی اثنا میں چاپ سن کر وہ چونکتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوا۔ کون ہے بے تو؟ اس نے نشست چھوڑی۔ میں نے پستول کی نال کا رخ لحاف میں لیٹے شخص کی طرف موڑا اور 3 بار لبلبی دبا دی۔ گو میں اسے ایک گولی میں بھی ختم کر سکتا تھا، مگر جان بوجھ کر گولیوں کو ضائع کیا تھا، اور عام طور پر غنڈوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ ایک گولی کی جگہ پر 3-4 گولیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ چارپائی ایک دم زلزلے کی زد میں آ گئی تھی۔ وہ جان کنی کے عالم میں تڑپنے لگا۔ تم خوفزدہ انداز میں ہکلاتے ہوئے دوسرے کا ہاتھ جیب کی طرف بڑھا۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، ہاتھ اوپر، ورنہ تمہارا ہاتھ جیب میں جانے سے پہلے بھیجا باہر آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ فوراً بلند ہو گئے تھے، البتہ وہ ابتدائی جھٹکے سے سنبھل گیا تھا۔ دھمکی دیتے ہوئے بولا، تم جانتے نہیں کتنی بڑی غلطی کر چکے ہو۔ میں ہنسا۔ کم از کم اتنی بڑی غلطی نہیں کی کہ جتنی تم کر چکے ہو کہ اب تمہارے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ کرخت لہجے میں بڑ ہانکی، بالغ موہن بھیمانی کے بندوں سے موت بھی کنارہ کرتی ہے، آزما لیتے ہیں۔ اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے اپنے گونگے بیلی کو تھپکی دی، مطلب سائلنسر لگے پستول کی لبلبی دبائی۔ گولی اس کے داہنی ران میں لگی تھی۔ اف کی دردناک آواز منہ سے نکالتے ہوئے وہ نیچے گر گیا تھا۔ میں استہزائی انداز میں بولا، یا تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر موہن بھڑوے کے آدمی نہیں ہو۔ تم بہت پچھتاؤ گے۔ زخم کو دباتے ہوئے وہ ہکلا گیا تھا۔ جس تیزی سے اس کا اعتماد بحال ہوا تھا اس سے کئی گنا صورت سے غائب ہو گیا تھا۔ موت کو سامنے پا کر بڑوں بڑوں کے فنی خانی ہوا ہو جاتی ہے۔ میں نے دوبارہ پستول سیدھا کیا، وہ میرا مسئلہ ہے، البتہ تم اذیتوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوں گے۔ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ میں ستیش کو کال کرنے لگا۔ ویر جی، امن سکون ہے نا؟ گھنٹی اٹھاتے ہوئے اس نے اندیشے بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اور کار آگے لے آؤ۔ تفصیل بتائے بغیر میں نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اپنا مفلر زخم پر لپیٹ کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جن کا واسطہ مار کٹائی سے پڑتا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خون بہنے سے انسان کتنی جلدی موت سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے میں نے اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر ٹیکیں اور پرسکون لہجے میں پوچھا، تمہارا نام؟ وہ کراہتے ہوئے بولا، اجیت۔ میں نے اگلا سوال کیا، موہن بھیمانی سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا، جب تک وہ نہ چاہے اس سے کوئی نہیں مل سکتا۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، کیا ہر وقت چوہے کی طرح بل ہی میں گھسا رہتا ہے؟ عموماً شری ناتھ مہاراج کے ساتھ ہوتا ہے، البتہ کوئی خاص کام ہو تو وہ اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ میں لہجہ بدلتے ہوئے بولا، مہاراج شری ناتھ کے تو ہم بھی داس ہیں، لیکن یہ موہن بھڑوا سالہ ایک نمبر کا فراڈ ہے، بھولے بھالے سادھو کو دھوکے میں رکھ کر اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ اسی وقت ستیش وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے چہرہ مفلر سے ڈھانپا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ ایک کو لازماً زندہ چھوڑ دیں گے تاکہ وہ موہن تک ہمارا پیغام پہنچا سکے۔ ستیش جوں ہی کار سے اترا میں نے فوراً اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم رکمنی کو کار میں بٹھاؤ، اسے میں اپنے ساتھ پالی لے کر جاؤں گا، بلکہ ایسا ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا کہہ دو کہ میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ یہاں تو موہن بھڑوا انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اب وہ میرے ہونے والے ساس سسر ہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ ستیش نے منصوبے کے مطابق کار آگے بڑھائی اور رکمنی کے گھر کے سامنے روک دی۔ اجیت نے دھمکی اگلی، تم اپنے دامن میں انگارے سمیٹ رہے ہو بالغ۔ میں نے پستول کی نال اس کی طرف سیدھی کرتے ہوئے کہا، میری خیر خواہی رہنے دو اور اپنے گرو کے بارے سچ اگلنا شروع کرو۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، میں مہاراج موہن کا ادنا سا داس ہوں، مجھے مار کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ اس سے تمہاری بہادری ثابت ہوگی اور نہ مہاراج موہن بھیمانی کا کوئی نقصان ہوگا۔ ایک دم میرا ہاتھ گھوما، زوردار تھپڑ نے اس کا منہ لال کر دیا۔ کہا نا، نصیحت اور مشورے کو چھوڑو اور میرے سوالوں کے جواب دو۔ غصے اور خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ موہن بھیمانی کا موبائل فون نمبر بتاؤ۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، میرے موبائل فون میں اس کا نمبر محفوظ ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری کال تو اٹھاتا ہے نا؟ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں کرید کر موہن کے متعلق ضروری معلومات پوچھنے لگا۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں جواب دیتا گیا۔
یوں جیسے اسے یقین ہو کہ میں اس کی معلومات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ قریباً ضروری معلومات نچوڑنے کے بعد میں نے منصوبے کی طرف قدم بڑھائے۔ اپنے بزدل گرو کو کہہ دینا کہ رکمنی صرف شنکر شاندوری کی ہی ہے۔ اگر اسے اپنی زندگی عزیز ہے تو دوبارہ رکمنی کے بارے میں سوچنے کی بھی حماقت نہ کرے، ورنہ اس کے ساتھ میں وہی کروں گا جو پاگل کتے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس خبیث نے رکمنی کی عزت خراب کی ہے، اس کی پاداش میں اسے نرک میں پہنچانا بنتا ہے، لیکن صرف اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ وہ جانتا نہیں تھا رکمنی صرف شنکر شاندوری کی ہے۔ اب اگر اس نے رکمنی کے حصول کی کوشش کی تو معافی کی گنجائش بالکل نہیں ہوگی۔ یہ خوشخبری سن کر کہ اسے زندہ چھوڑ رہا ہوں، اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ میں نے ہلکا سا وقفہ دے کر بات جاری رکھی۔ رکمنی کے بغیر میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس شودے کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ باقی وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پالتو کتوں کی فوج ہے تو اس کا یہ بھرم بھی میں جلد توڑ دوں گا اگر اس نے رکمنی کو تلاش کروانے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اچانک ہی پستول کو سائلنسر سے پکڑ کر اس کے سر کی سختی کا اندازہ کیا۔ وہ ایک طرف لڑک گیا تھا۔ دونوں کی تلاشی لے کر میں نے ان کی جیبوں سے موبائل فون نکال کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ موہن سے بات کرنے کو وہ موبائل میرے کام آ سکتے تھے۔ زخمی ہونے والے نے نیفے میں 30 بور پستول اڑسا ہوا تھا، وہ بھی میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ گو شری ناتھ کا تعلق ایجنسی سے نہیں تھا کہ موبائل فون سے میرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتا، لیکن احتیاط کے طور پر میں نے موبائلوں کو بند کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ویسے بھی اس کی پہنچ کافی اوپر تک تھی اور راجستھان کی حدود میں بلا شبہ اس کا سکہ چلتا تھا۔ دوسری احتیاط میں نے یہ کی کہ رسی سے اجیت کی مشقیں کس دی تھی۔ ان سے فارغ ہو کر میں کار کی طرف بڑھ گیا۔ انومان بھٹلا یعنی رشو کا سارا کنبہ سمٹ سمٹا کر کار کی عقبی نشست میں سما گیا۔ وہ میرے ہی منتظر تھے۔ میں نے ستیش کے ساتھ اگلی نشست پر جگہ سنبھالی اور ستیش نے کار موڑ کر آگے بڑھا دی۔ بڑی سڑک پر چڑھ کر اس نے کار دیو گڑھ کی طرف موڑ دی۔ فرلانگ بھر آگے جا کر چوک آیا، وہاں سے سیدھی سڑک دیو گڑھ کی طرف جا رہی تھی۔ ہم دائیں جانب مڑ گئے۔ اس سڑک پر سیدھا جا کر ہم راج سمند پہنچ سکتے تھے، جہاں ان لوگوں کو ممبئی لے جانے کے لیے ٹرک موجود تھا۔ ٹرک میں سامان کے اندر اتنا خلا چھوڑا گیا تھا جہاں 4 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ وہاں سے آگے اس کنبے نے ٹرک ہی میں سفر کرنا تھا۔ انہیں ٹرک تک پہنچا کر ہمیں واپس بھی لوٹنا تھا۔ ستیش اچھی خاصی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جتنا جلدی ہم اس علاقے سے نکل جاتے اتنا ہی بہتر تھا۔ خصوصاً رشو اور اس کے گھر والوں کو کسی محفوظ جگہ پہنچانا ضروری تھا۔ ستیش نے تھوڑا آگے جاتے ہی اپنی آدمیوں کو کال ملا لی تھی۔ وہاں سامان سے لدا بڑا ٹرک موجود تھا جو ایک دن پہلے اجمیر سے نکلا تھا۔ راج سمند کا فاصلہ 60-70 کلومیٹر ہوگا اور کار میں زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگ جاتا۔ رشو کی منمناتی آواز ابھری، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، راج سمند میں سامان سے لدا ایک ٹرک موجود ہے جو آپ لوگوں کو ممبئی پہنچا دے گا۔ وہاں جا کر آپ نے اس نمبر پر فون کرنا ہے۔ میں نے ایک کاغذ پر وشواس سنگھ کا موبائل فون نمبر لکھ کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میرا دوست ہے، وہاں آپ لوگوں کو رہائش بھی مل جائے گی اور اس کی وساطت سے چھوٹی موٹی نوکری بھی مل جائے گی۔ انومان بھٹلا دعائیا انداز میں بولا، بھگوان آپ کو سکھی رکھے، آپ لوگوں نے ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ میں نے تنبیہی انداز میں پوچھا، اپنے موبائل فون اور کنیکشن کارڈ تو آپ لوگ ساتھ نہیں لائے نا، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا۔ جی بھائی، باقی موبائل فون تو بیچ دیے تھے، صرف ایک فون آپ سے رابطے کے لیے پاس رکھا ہے۔ رشو نے ایک سادہ موبائل فون جیب سے نکال کر دکھایا۔ ادھر دو۔ میں نے موبائل فون اس کے ہاتھ سے لے کر بند کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ بھائی، آپ کو یقین ہے نا وہ ادھر ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا؟ ایک مترنم آواز میری سماعتوں میں پہنچی۔ مڑ کر ایک نظر دیکھا، چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے وہ میری طرف متوجہ تھی۔ اس کے نقوش بڑی حد تک گلگارے کی چھوٹی بہن رنڑا سے ملتے تھے۔ بلا شبہ غریب لڑکیوں کو حسین ہونا راس نہیں آیا کرتا کہ مفلسی کے چاند پر ہوس کی کالک پھینکنے کو ہر بدکماش جری رہتا ہے۔ وہ اگر اتنی حسین نہ ہوتی تو آج رات کے اندھیرے میں یوں بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنی کسی نامعلوم مقام کی طرف فرار ہونے پر مجبور نہ کی جاتی۔ اپنے ہمراہ اس نے والدین اور بھائی کی زندگی بھی اجیرن کر دی تھی۔ قصور اس کا نہیں تھا، مگر نشانہ اسی بیچاری نے بننا تھا۔ اگر وہ غلطی سے ادھر پہنچ بھی گئے، تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ کسی عام شخص کے پاس تمہیں نہیں بھیج رہا۔ مجھے یقین تھا وشواس سنگھ کے پاس وہ بالکل سلامت رہتے۔ وہ قدرے جذباتی انداز میں بولی، بھائی، آپ بغیر کسی لالچ اور غرض کے ہمارے اتنے زیادہ کام آئے ہیں،
میں ہمیشہ بھگوان سے آپ کی سلامتی اور بہتری کی پرارتھنا کروں گی۔ میں متبسم ہوا، اس سے زیادہ مجھے چاہیے بھی کچھ نہیں۔ ہم گھنٹے پون گھنٹے میں راج سمند پہنچ گئے تھے۔ شہر سے باہر ہی ہمیں ایک ٹرک دکھائی دیا جو سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ ستیش چونکہ ان سے رابطے میں تھا، اس لیے بغیر کسی دقت کے ان کے پاس جا کر رک گیا۔ ستیش کار سے اتر کر ٹرک کی طرف بڑھ گیا اور میں رشو اور باقیوں کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ انہیں اچھی طرح سمجھا کر میں نیچے اترا۔ انہوں نے میری تقلید کی۔ ستیش ورما غالباً ٹرک ڈرائیور کے ساتھ کھڑا تھا۔ اوپر چڑھ جائیں۔ ستیش ورما نے لکڑی کی چھوٹی سی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا جو ٹرک کے ٹیل بورڈ کے ساتھ رکھی تھی۔ یہ اپنے پاس رکھو، راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے 30 بور پستول رشو کی طرف بڑھا دیا۔ ویر جی میں، اس نے انکار میں سر ہلانا چاہا۔ قطع کلامی کرتے ہوئے میں نے پستول اس کے ہاتھ پر رکھا۔ بحث و تکرار کا نہیں کہا۔ میرا لہجہ ایسا تھا کہ اس نے چپکے سے پستول پکڑ لیا۔ تمام کو ٹرک میں سوار کروا کر میں نے ڈرائیور کو 2-3 ہدایات دیں اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ کرائے وغیرہ کی ادائیگی پہلے سے ہو چکی تھی۔ ٹرک کے آگے بڑھتے ہی ہم نے کار کی اصل نیم پلیٹ لگائی اور چادریں اتار کر گرم کوٹ پہنے، سپورٹس شوز کی جگہ عام جوتے پاؤں میں ڈالے اور واپس چل پڑے۔ ایک دشمن کو ہم زندہ چھوڑ آئے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنا کچھ بیدار مغز تھا، لیکن احتیاط اسی میں تھی کہ ہم دشمن کو کسی بھی لحاظ سے کمزور نہ سمجھتے۔ دشمن کو ہلکا سمجھنے والے عموماً گھاٹے میں رہتے ہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اس ڈرامے پر یقین کر لے گا؟ ستیش نے پرانے اندیشے کو نئے الفاظ کا جامہ پہنایا۔ میں نے اطمینان سے پوچھا، رکمنی کی شکل دیکھی تھی؟ اس نے منہ بنایا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ یقیناً اسے میرا استفسار غیر متعلق لگا تھا۔ میرے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ جواب تو یہ تمہارے سوال ہی کا ہے۔ البتہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو میں بے قصور ہوں۔ میرے اندیشے کا رکمنی کے حسن سے کیا تعلق؟ وہ چڑ گیا تھا۔ چلو، تم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ رکمنی خوبصورت ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ موہن بھیمانی تمہاری رام کہانی پر یقین کر لے گا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رکمنی جیسی خوبصورت لڑکی کا عاشق اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کا زخمی بندہ اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ اسے یقین دلا سکے کہ میں رکمنی کے لیے کتنا سنجیدہ ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہلوا بھیجا کہ اگر وہ رکمنی کا پیچھا چھوڑ دے تو میری اس سے کوئی دشمنی نہیں، اور یقیناً ایسا ہونا ناممکن ہے۔ موہن جیسا بغیرت جس پر اپنی طاقت اور قوت کا کچھ زیادہ ہی خمار چڑھا ہوا ہے، وہ کبھی میری دھمکی کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ اگر رکمنی اس کے لیے ضروری نہ ہوئی تب بھی وہ اس کی واپسی کے لیے پوری طاقت میدان میں جھونک دے گا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ متفق ہوا تھا یا نہیں، البتہ تکرار سمیٹتے ہوئے موضوع تبدیل کیا۔ تو ابھی ہم پالی جائیں گے؟ ہاں، اور وہاں پر انہیں اپنی مرضی کے میدان جنگ میں گھسیٹیں گے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ میں اعتماد سے بولا، ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں، اگر کام کر گئی تو موہن تو گیا کام سے۔ وہ مصر ہوا، کچھ پتہ تو چلے۔ میں نے پوچھا، جانتے ہو نا موبائل فون سے کسی بھی جگہ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ پہلے ہم ایسی جگہ ڈھونڈیں گے جہاں انہیں گھیر سکیں، پھر وہاں اس کے آدمیوں سے چھینے ہوئے موبائل فون پر اسے کال کر کے غصہ دلائیں گے۔ امید یہی ہے کہ وہ ہمیں پکڑنے کو بغیر کسی تاخیر کے پہنچے گا۔ ستیش نے منہ بنایا، اکیلا تو نہیں آئے گا نا؟ میں نے یقین دہانی کروائی، فکر نہ کرو، 5-10 بندوں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، اگر وہ 10 سے زیادہ بندے لے آیا تو ان سے بھی تم نے ہی نبٹنا ہے بھائی۔ لڑائی بھڑائی کے کام میں مجھے اپنے ساتھ گنتی میں شامل نہ کیا کرو۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اسے چپ کروا کر میں آگے کا لایا عمل سوچنے لگا۔ ستیش کا یہ کہنا کہ وہ 10 سے بھی زیادہ بندے لا سکتا ہے مجھے فکر مند کر گیا تھا۔ ستیش اچھا جاسوس تھا، لیکن مار کٹائی اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس معاملے میں وہ عام آدمی جتنا ہی کارآمد تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بعض جاسوس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا لڑائی بھڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ بس جاسوسی کے ماہر ہوتے ہیں، اور ستیش ورما کا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے بملا کا خیال آیا، اسے بلایا جا سکتا تھا، مگر ہماری الوداعی ملاقات کسی خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی تھی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ستیش ورما سے زیادہ دیر خاموش بیٹھا نہ رہا گیا۔ میں نے کہا، پالی پہنچ کر کسی ہوٹل میں چند گھنٹے آرام کریں گے، اس کے بعد اگلے منصوبے کا سوچیں گے، تو پھر جلد از جلد پالی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہوئے اس نے رفتار بڑھا دی تھی۔ میں وشواس سنگھ کو فون کرنے لگا۔ دوسری ہی گھنٹی پر اس نے کال وصول کر لی تھی۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، ہیلو، سو تو نہیں رہے تھے؟
وہ غنودگی بھری آواز میں بولا، اس وقت الو جاگتے ہیں یا الو کے پٹھے؟ میں اطمینان سے بولا، میں نے بھی یہی سوچ کر کال کی تھی۔ وہ مسکنت سے بولا، یار تو سکھ نہیں ہے، کوئی عقل کی بات کر لیا کر۔ میں ہنسا، سکھ نہ صحیح، سکھوں سے یاری تو پالی ہوئی ہے نا، اور کسی کی عقل خبط ہونے کو اتنا کافی ہے۔ وہ لجاجت سے بولا، اگر وقت گزاری کو کال کی ہے تو صبح گپ شپ کریں گے، سچ میں یار بہت تھکا ہوں۔ میں سنجیدہ ہوتے ہوئے مدعے پر آیا اور اسے انومان بھٹلا کے کنبے کے بارے میں ضروری ہدایات دینے لگا۔ تفصیل بتانے کے بعد میں نے پوچھا، انہیں اپنے پاس کام پر رکھتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی نا؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، سوائے بکواس کرنے کے تمہیں کچھ آتا بھی ہے؟ اب یہ پوچھنے کی بات ہے۔ میں نے جلدی سے موضوع تبدیل کیا، پریتو بھابھی کو آداب کہنا اور میری بھتیجی پدما کور کو ڈھیروں پیار دینا۔ جس بیچاری کا تم جیسا چچا ہوگا وہ کہاں سو پائے گی؟ دونوں ماں بیٹی جاگ گئی ہیں جناب، یہ لو بات کر لو۔ اس نے موبائل پریتو بھابھی کو پکڑا دیا تھا۔ ان سے الیک سلیک کر کے میں نے اجازت لی اور کال منقطع کر دی۔ رات کے آخری پہر ہم پالی پہنچ گئے تھے۔ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ لے کر ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ گزشتہ رات کی بے آرامی کے باوجود اگلے دن ہم طلوع آفتاب کے ساتھ اٹھ گئے تھے۔ پرتکلف ناشتہ کر کے ہوٹل سے نکل آئے اور کسی مناسب مقام کی تلاش میں ہم پالی شہر کے مضافاتی دیہاتوں کا جائزہ لینے لگے۔ دور تک فائر کرنے کے لیے مجھے چونکہ اونچائی دستیاب تھی، اس لیے میں نے ایسی جگہوں کی کراولی بہتر سمجھی تھی جہاں چھوٹی موٹی ٹیکریاں موجود تھیں۔ آخر میں ایسی جگہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ چھوٹی سی پہاڑی جو زمین سے 150-200 فٹ بلند تھی، اس کے دامن میں کاشت شدہ علاقہ تھا جس میں گندم کی فصل لگی تھی۔ گندم کے پودوں نے ابھی 2-3 انچ ہی لمبائی پکڑی تھی۔ ان کھیتوں کے بیچوں بیچ چھوٹا سا مکان تھا جس کا فاصلہ پہاڑی سے چند 100 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ مکان چونکہ کھیتوں کے بیچوں بیچ تھا، اس لیے وہاں تک رسائی کو 3-4 فٹ چوڑا راستہ بنا ہوا تھا۔ اس پر کار تو نہیں چل سکتی تھی۔ نیچے اتر کر ہم کچے راستے پر چلتے ہوئے مکان تک پہنچے۔ مکان کی 4 دیواری سرکنڈوں کی بنی ہوئی تھی جس کی اونچائی 3-4 فٹ کے بقدر ہوگی۔ قریب سے جائزہ لینے پر دونوں کمرے بند نظر آئے۔ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا دیہات تھا جہاں 50-60 کچے پکے مکانات موجود تھے۔ میں نے کمروں کا باہر ہی سے جائزہ لیتے ہوئے اعلان کیا، یہ جگہ بہترین ہے۔ ستیش نے پوچھا، مجھے بھی سمجھا دو کہ یہ جگہ کیسے بہترین ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، سمجھا نہیں سکتا کیونکہ یہ سمجھانے کو تمہیں سنائپر کورس کروانا پڑے گا۔ اس نے منہ بنایا، تمہیں میری مرضی پر چلنا تھا بالک، اور تم مجھے اپنے پیچھے گھسیٹ رہے ہو۔ میں اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے پھر تم ہی بتاؤ موہن بھیمانی کو کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے اس نے لمحہ بھر غور کیا اور پھر اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل یہ بہترین جگہ ہے اور تمہارا منصوبہ قابل عمل ہے۔ میرے ہونٹوں سے کہا ابلا۔ اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ ہنسی رکتے ہی وہ اعتراف کرتے ہوئے بولا، یار تم نے میرے مزاج کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ میں نے موضوع تبدیل کیا، گاؤں میں پتہ کرتے ہیں یہ گھر کس کا ہے تاکہ یہاں رہنے کی اجازت لے سکیں۔ اس نے مشورہ دیا، کسی سے پوچھ کر رہنے میں خطرہ ہے کہ ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ میں نے کہا، یہاں رہنے کا راز ہی تو فاش کرنا ہے۔ وہ جھلاتے ہوئے بولا، ٹی وی پر اشتہار دے دیتے ہیں۔ میں نے یاد دہانی کروائی، بھول گیا کیا کہا تھا کہ انہیں یہاں تک لانا ضروری ہے اور ہمارا پتہ لگنے ہی پر وہ یہاں پہنچیں گے۔ اچھی طرح یاد ہے مگر وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ویر جی، جاسوسی اور سنائپنگ علیحدہ موضوع ہیں۔ ہر فن کی اپنی پیچیدگیاں، چالیں اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ باقی اس جگہ کے بہترین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مجھے ٹیکری کی اونچائی میسر ہے جس سے دور دور تک دکھاؤ ممکن ہوگا۔ مکان عام آبادی سے ہٹ کر ہے جس کی وجہ سے کسی اور کو گولی لگنے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ ہدف کے گاڑیوں میں بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہے جو میری نگرانی میں ہوگا۔ وہ دیو گڑھ یا پالی سے اس طرف آنے کا قصد کریں گے۔ یوں ان کی آمد کا پیشگی پتہ چلانا نہایت آسان ہوگا کیونکہ یہاں تک آنے کا خاص راستہ ایک ہی ہے۔ جس مکان میں ہم اپنے رہنے کا جھانسا دیں گے اس تک بھی گاڑی نہیں جاتی، مجبوراً انہیں گاڑیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور یوں انہیں نشانہ بنانا آسان ہو جائے گا۔ ہتھیار ان کے پاس بھی ہوں گے اور اکیلے کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ہم ان سے کلومیٹر بھی دور بیٹھے ہوں گے اور پستول کی گولی 40-50 گز کے بعد بے اثر ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے پاس کلاشن کوفیں بھی ہوئیں تب بھی وہ 300 میٹر سے زیادہ فاصلے پر کارگر فائر نہیں گرا سکیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر میری رائفل پر عمدہ قسم کا سائلنسر لگا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا فائر کہاں سے ہو رہا ہے۔
وہ جھرجھری لیتا ہوا بولا، سنائپنگ تو جاسوسی سے بھی مشکل کام ہے یار، تمہارا منصوبہ سمجھنے کو دماغ کی چولیں ہی ہل گئیں۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، اگر تمہاری سمجھ میں ماڑا موٹا میرا منصوبہ آ گیا ہے تو اپنے دو ساتھیوں کو بڑی سڑک پر پیٹرول پمپ کے قریب متعین کر دو تاکہ وہ دشمن کی آمد کی پیشگی اطلاع دے سکیں۔ اس نے حیرانی ظاہر کی، ابھی سے؟ ہو سکتا ہے ہم جیسے ہی ان کے بندوں کے موبائل فون آن کریں وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم خود انہیں فون کر کے متوجہ کر کے مجبور کریں گے کہ وہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جس سطح کے ان کے تعلقات ہیں ان کے لیے فون گھنٹی تلاشنا یعنی کال ٹریس کرنا بالکل مشکل نہ ہوگا۔ چلو پھر گاؤں کی طرف، اور میں اپنے آدمیوں سے بات کر لیتا ہوں۔ موبائل فون کان کو لگاتے ہوئے وہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ ہم موڑ کاٹ کر واپس مڑے اور سڑک پر جا کر دوسرے راستے سے گاؤں میں پہنچ گئے کہ وہاں سے براہ راست گاؤں کی طرف گاڑی کا راستہ موجود نہیں تھا۔ اس دوران میں اس نے اپنے آدمیوں کو ضروری تفصیل بتا دی تھی۔ آبادی میں گھستے ہی ایک چھوٹی سی دکان پر نظر پڑی، کار روک کر ہم اتر گئے۔ نمستے چاچا، بوڑھے دکاندار کو آداب کہہ کر میں نے مطلوبہ مکان کے بارے میں استفسار کیا کہ وہ کس کا ہے۔ وہ فوراً بولا، پتر وہ مکان تو شیام بھوسلے کا ہے، مگر تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے پوچھا، چچا ہمیں چند دن رہنے کو مل سکتا ہے؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، ایسا غلطی سے بھی مت سوچنا، وہاں رات کے سمے رچنا کماری اور اس کے شوہر مہیش کے بھوت پھرتے ہیں۔ ستیش نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، یہ رچنا کون ہے چچا؟ شیام کے پتر مہیش نے ایک شہری لڑکی سے شادی کی اور اسی کی ایما پر پہاڑی کے دامن میں کھیتوں کے بیچوں بیچ وہ خوبصورت گھر بنایا۔ بہت سندر چھوری تھی۔ ایک دن شہر سے سیاحوں کی ٹولی وہاں پہنچی، انہوں نے پہاڑی کے دامن میں خیمے لگائے، کھانا وغیرہ تیار کیا، خوب ہلا گلا کیا، اونچی آواز میں موسیقی سنتے رہے۔ شور شرابہ سن کر بیچاری رچنا بھی تماشا دیکھنے قریب گئی۔ دو تین اوباش لڑکوں نے اسے دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی، وہ رات کے وقت ان کے گھر میں گھس گئے۔ مہیش نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر بیچارہ اکیلا کیا کر سکتا تھا۔ انہوں نے مہیش کی ہتیا کر کے اس کی بیوی رچنا کی عزت خراب کی اور پھر اس کا گلا بھی گھونٹ دیا۔ شیام بیچارہ جوان بیٹے اور بہو کی ہتیا پر گمسم رہنے لگا۔ اس کی پتنی تو آدھی پاگل ہو گئی تھی۔ گاؤں والوں کی کوششوں سے پولیس نے کیس تو درج کر لیا مگر آج تک ہتھیاروں کو تلاش نہیں کر پائے۔ اس واقعے کو 1 سال ہو گیا ہے اور تب سے یہ مکان بند ہے۔ گاؤں کے بہت سے آدمیوں نے وہاں رات کو روشنی بھی دیکھی، کبھی کبھار کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ پنڈت جی کا کہنا ہے کہ وہ رچنا کماری کی بے چین روح ہے جسے اپنے ہتھیاروں کی تلاش ہے۔ میں نے پوچھا، شیام بھوسلے ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ بوڑھے دکاندار نے منہ بناتے ہوئے شیام کے گھر کی طرف ہماری رہنمائی کر دی۔ شاید ہمارے بے خوف چہرے دیکھ کر لگا تھا کہ ہم اسے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔